یہ جو اب قیادت کا جو ایشو تو ہم نے سارا یہ دیکھ لیا جو ابھی چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو منرلز ایکٹ کے اوپر ہوا، کیونکہ پختونخوا سے آپ کا بھی تعلق ہے تو وہاں پر پارٹی کے اندر سے بھی ڈسینٹ سامنے آتا ہے. پھر منرلز کانفرنس ہوتی ہے، اس میں پارٹی شرکت نہیں کرتی، گنڈا پور صاحب نہیں جاتے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں جاتے، آئی ایم ایف کے حوالے سے پارٹی پر الزام لگتا ہے کہ وہ نیشنل کاز کو سپورٹ نہیں کرتی. ایک تو یہ غیر حاضری منرلز کانفرنس سے، اس پر اپنا موقف دے دیجیے، اور دوسرا یہ کہ منرلز ایکٹ کو لے کے علیمہ خان صاحبہ کی ریزرویشنز یا کچھ پارٹی کے لوگوں کی ریزرویشنز مس پلیس نہیں ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بہت سے لوگ ابھی دیکھے بغیر تنقید کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ تو دیکھے بغیر بات بھی کرتے ہیں، لیکن منرل ایکٹ کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ کافی خدشات ہیں اب پختونخوا میں، اور وہاں کی جو ہماری صوبائی اسمبلی ہے نہ تو وہ اس کو پاس کر رہی ہے، اور نہ ہی وزیر اعلیٰ علی امین خان اس کو پاس کرنے کے لیے کسی کو وہ پریشر دے رہے ہیں یا کسی کو کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو پبلکلی بھی یہ بات کی ہے، اور ہماری جو ہائیسٹ پاسبل جو سینئر کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی بتایا ہے کہ اس میں ابھی بہت سے سٹیپس ہیں. سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے اس کو لانا ہے، جب کبھی لائیں گے اس کے بعد بات ہوگی، اور اس میں اپوزیشن کا بھی نقطہ نظر آنا ہے، کسی نے امینڈمنٹ دینی ہے، وہ بھی چیزیں ہیں. تو ابھی اس کے پاس ہونے میں بہت سا وقت ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک خان صاحب کے نالج میں نہیں آتا یا پارٹی قیادت اس پہ مطمئن نہیں ہوتی، وہ جتنا کہیں گے اس کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت مجھے فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایمرجنسی میں خدا نخواستہ تحریک انصاف اس کو پختونخوا میں پاس کر رہی ہے. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس ایشو پہ جب بھی کوئی کانفرنس ہو، کوئی بات ہو، میرے خیال میں وہاں اپنا نقطہ نظر ضرور رکھنا چاہیے، چاہے نیشنل سیکیورٹی کا ہو، یہ ہو، آپ اپنی بات کیجئے کہ ہم ایسا متفق نہیں ہوں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اپنا مضبوط دلیل کے ساتھ آپ اپنا موقف رکھیں. جس طرح ہمارا موقف ہے آپریشنز پہ کہ تحریک انصاف لارج اسکیل آپریشن کے حق میں نہیں ہے، وہ موقف ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں رکھنے جا رہے تھے، اور بلکہ وہاں تو ہم یہ بھی ارادہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کچھ ذمہ دار لوگ آ رہے تھے، اور وہاں اپنا موقف رکھا جاتا کہ اگر نیشنل یونٹی چاہیے تو پھر نیشنل یونٹی کے لیے عمران خان باہر چاہیے، تحریک انصاف کو واپس آپ کو سیاست میں آنے دینا ہوگا. دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کا اسلام آباد جیسی جگہ پہ مرکزی دفتر پراپر فنکشنل نہیں ہے. یہ چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، پھر اس پہ فیصلے ہوا کہ نہیں جانا تو نہیں جانا. لیکن میرے خیال میں دو نکات بڑے اہم ہیں. نمبر 1، منرل ایکٹ جو ہے کوئی پاس نہیں ہو رہا، تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اس کو نہیں کوئی پاس کر رہی، اور دوسرا یہ ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے ایک اور چیز پہ، کہ جس چیز پہ بھی موقف ہو اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ مخالفت کریں، لیکن جگہ خالی نہ چھوڑیں، وہاں جا کے بتائیں کہ بھئی دس از the thing we are not for it، ہم اس حق میں نہیں ہیں. یہ میرا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے آج بھی موقف ہے، کل بھی تھا، کہ جا کے وہاں اپنا موقف ڈنکے کی چوٹ پہ رکھیں کہ بھئی دس از the thing. اور احترام سب کا ہے، کسی کی بے کرامی بدتمیزی کبھی نہیں کرنی ہوتی، لیکن آپ وہاں جا کے آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کریں کہ بھئی جناب یہ چیز ہے، آپ نیشنل سیکیورٹی چاہتے ہیں، نیشنل یونٹی چاہتے ہیں، برنگ دا نیشنل لیڈر آؤٹ، لیٹ ہم کم آؤٹ. اچھا آپ کو میرے پہ یا آپ کاؤنٹر کویسچن کر سکتے ہیں کہ آپ یہ ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کو باہر لے کے آئیں. تو میں اس لیے ایسے کر سکتا ہوں کہ میں بطور وکیل یہ سمجھتا ہوں، ایز اے لائر، ایز اے پرسن ہو انڈرسٹینڈ a bit of this legal process، کہ یہ کیسز سارے نان لیگل پروسیس سے آئے ہیں، سارے پولیٹیکل کیسز ہیں، پولیٹیکل بنیادوں پہ بنے ہوئے کیسز ہیں. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ غلط کیسز ختم کریں. تو وہ رانا صاحب اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اپولوجائز کر لیں تو راستہ ہموار ہو جائے گا آپ کی رہائی کا. مزمل صاحب دیکھیں، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتی یہ چیزیں. جہاں تک 9 مئی پہ جو زیادتی آرسن ہوا ہے، کسی نے آگ لگائی ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، تو میں تو اس وقت پہ گرفتار ہو گیا تھا 11 کو، کیونکہ میں بھی سپریم کورٹ ہی جا رہا تھا جب میری اریسٹ سپریم کورٹ سے تھوڑا فاصلے پہ ہوئی. لیکن پھر باہر نکلنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو اس دن بھی خان صاحب نے سپریم کورٹ پہ بھی یہ بات کی تھی، ڈس اون کیا تھا کہ بھئی جس نے کوئی غلط کیا ہے ہماری پی ٹی آئی پالیسی نہیں ہے. بلکہ عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ آپ اس کی فوٹیجز لے آئیں، جس نے غلط کیا ہے ہم اس کو باقاعدہ پارٹی سے نکالیں گے. غلط کو تو وہ غلط کہتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف تحریک انصاف ہی ساری چیزوں پہ اپولوجائز کرے. مزمل صاحب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے اپولوجی ہو، یہ اپولوجی والے چکر میں پڑھ کے بات رہ جائے گی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپولوجی سے نکل کے کھلا دل کر کے دونوں تینوں طرف ہیں. اس میں دو سائڈ کی پولیٹیکل سائڈز ہیں، گورنمنٹ اور ہماری اپوزیشن، جو جنرل گورنمنٹ ہم ہی ہیں فارم 45 کی، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیورلی اے پولیٹیکل ہے، کوئی ان کا رول نہیں ہے، بالکل ان کو ایسے ہی رگیدا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ان کا ایک کردار رہا ہے جو ہم نے مل کے اور ان کے تعاون سے ان کو پش بیک کرنا ہے، کیونکہ اس میں ان کی بھی عزت ہے. کہ ایک سیاسی لڑائی ہے مزمل صاحب،
آج ہم اپوزیشن میں ہیں، کل ہم حکومت میں ہوں گے، اگر اللہ نے چاہا کوئی اور اپوزیشن میں آ جائے گا تو ان کو آپس میں لڑنے دیں. ٹھیک. اس میں ان کو نہ ہمیں کھینچنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو میدان میں کودنے کی ضرورت ہے. ان کی عزت اس میں ہے کہ وہ اپنے ٹریڈیشنل رول میں رہیں، ان کا ٹریڈیشنل رول ہے. جب وہ اس رول میں رہے ہیں، قوم نے ان کو سانکوں پہ بٹھایا. چلیں آن دا لاسٹ نوٹ ایک اور ایشو افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کا، چونکہ آپ کی حکومت اس صوبے پر ہے جو کہ افغانستان کو بارڈر بھی کرتا ہے اور بہت انفلوئنس ہوتا ہے افغان پالیسی کا پختونخوا میں. تقریباً 8,80,000 مہاجرین کو ریپیٹریٹ واپس بھیجا گیا ہے، جس کی پختونخوا کی حکومت نے گنڈا پور صاحب نے بھی مخالفت کی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پھر سلوشن کیا تھا؟ کیونکہ 1980s میں کچھ ریفیوجیز آتے ہیں، 2007 کے بعد بھی آتے ہیں، اور اب ان کے پاس ACC کارڈز ہیں یا وہ جو تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے. تو یہ تو پہلے سے انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ واپس جانا ہے انہوں نے. تو اس پالیسی کو آپ کو لگتا ہے کہ اپوز کرنا چاہیے تھا PTI کو؟ یہ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے اور جہاں اس کے سب سے ایفیکٹس آئے ہیں آج سے نہیں 4 دہائیوں سے. میرے خیال میں سب سے پہلے تو آپ کو ان کو پراپر اعتماد میں لینا چاہیے تھا. صحیح. بے شک آپ کی یہ پالیسی ہے تو آپ کاؤنٹر ورژن بھی سنیے. آپ نے اس کو امپلیمنٹ کہاں سے کرانا ہے؟ آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہی خیبر پختونخوا سے ہے. وہاں کی حکومت کو آپ اپنے ساتھ اس پہ کنونس تو کیجیے. جو آپ سمجھتے ہیں کہ نکات درست ہیں ان کی بھی تو سنیے. نہیں، آپ کو پروسیس پہ اعتراض ہے، آپ کو پروسیس پہ اعتراض ہے یا بے دخلی پہ ہے؟ مجھے تو دونوں پہ ہے. مجھے تو دونوں پہ ہے، ہماری حکومت کو بھی دونوں پہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ پروسیس پہ اس لیے ہے کہ آپ اتنی اچانک ایبرپٹلی نہیں کر سکتے. 40-50 سال سے ایک چیز چل رہی ہے اور اسٹیٹ کی پالیسیز ایسے نہیں ہوتی کہ ایک رات کو یہ کہہ دیا، اس رات کو وہ کہہ دیا. پہلے وہ مجاہد تھے، خدا نخواستہ، اب آپ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں، خدا نخواستہ فلانا ہے. اس میں جو غلط ہیں، جو ملک کو اٹیک کر رہے ہیں، ہم نے ان سے لڑنا ہے. لیکن جو ہم سے نہیں لڑے آج تک، افغان طالبان آج تک پاکستان کے خلاف نہیں لڑے. ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. کیوں ہم زور سے زبردستی سے لوگوں کو اپنے مخالف کرتے ہیں؟ لیکن وہ TTP کا کوئی حل نہیں نکال رہے نا، اس سے پاکستانی لائیوز افیکٹ ہو رہی ہیں. اسی لیے مزمل صاحب اس میں ان لوگوں کو انگیج کیجئے جن کا یہ علاقہ ہے، جو ان باریکات کو سمجھتے ہیں. دیکھیے، ایک طرف آپ افغانستان کے ساتھ اچھا تعلق چاہتے ہیں، پھر آپ اتنا بڑا پش بیک اس طرف کر رہے ہیں، آپ ان کو اعتماد میں لیجیے. دوسرا یہ ہے، دوبارہ وہی بات آتی کہ ریاستوں کی پالیسی ایسے نہیں بنتی. آج سے 3 سال پہلے یہی پاکستان تھا، یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہی اساس ادارے تھے. صرف فرق یہ تھا کہ عمران خان وزیر اعظم تھے، اب شہباز صاحب ہیں. اچانک کیسے ایسے ہو گیا کہ پوری ریاست کی پالیسی 180 ڈگری ڈیفرنٹ ہوگی؟ پہلے آپ 2 OIC کانفرنسز کر رہے تھے. اور مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ صرف عمران خان نے کیے. خان صاحب بے شک وزیر اعظم تھے، لیکن خان صاحب نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، باجوہ صاحب تھے، سارے جتنے بھی تھے، ان کو اعتماد میں لے کے سارے فیصلے ہوتے تھے. سیکیورٹی سے ریلیٹڈ فیصلے کوئی وزیر اعظم نہ پہلے اکیلے کر سکتا تھا، آج کر سکتا ہے. تو وہ پالیسی اور تھی، پوری دنیا کو اکٹھا کریں، ہمیں امن چاہیے، پیسفل انقلاب چاہیے. اب اچانک آپ کہہ رہے ہیں جناب دہشت گرد بن گئے. تو یہ ریاست کی پالیسی ہے یا یہ کوئی ایسا سردی اور جاڑے کا یہ کوئی موسم ہے جو اچانک چینج ہو جاتا ہے، گرم ہوا آ جاتی ہے؟ پھر اور لیٹس ہیو سم سارٹ آف اسٹیبلٹی، تاکہ دنیا آپ کی یقین کرے کہ یار یہ ایک ذمہ دار ریاست ہے. یہ جب آپ سے دوستی کرتی ہے تو پکا ہاتھ دیتی ہے، اور ان کو مت چھیڑو. یہ جب دشمنی پہ آئیں گے پھر نہیں چھوڑیں گے. نہ ہماری دوستی کا پتہ ہے، نہ ہماری دشمنی کا پتہ ہے. کشمیر کاز پہ ہم بات کرتے ہیں، پھر جا کے ہندوستان سے پیار کی پینگیں بڑھاتے ہیں. عمران خان نے ایئر اسپیس بند کیا تھا تو نریندر مودی نے عمران خان صاحب سے کوئی ذاتی اٹیک تو نہیں کیا تھا، کشمیر کے معاملے پہ کیا تھا. پھر انہوں نے جو جتنی اسپیس کی ہے ان کو جو دی ہے. تو نقطہ یہ ہے کہ تھورو ڈسکس کیجئے، اسٹیٹ کی پالیسیز ابرپٹ نہ کیجئے، بلکہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے، ابھی اگر آپ اس کو اعتماد میں لیتے ہو سکتا ہے پختونخوا کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. لیکن اس طرح کسی کو ریپیٹریٹ کرنا نہ اخلاقی طور پہ جائز ہے اور نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے. بالکل. اور آپ کو لگتا ہے کہ مشاورت جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ہوئی نہیں. بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس. اسٹے ود اس.